السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کو اپنے ساتھیوں نے، اپنے رہنماؤں نے آئینہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تحریک انصاف سے آصف زرداری اور ملک ریاض کی آڈیو کلپ کا، آڈیو لیک کا دفاع نہیں ہو پا رہا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہہ دیا ہے کہ آڈیو اصلی ہے، آڈیو کی حقیقت نے عمران خان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ شیخ رشید عمران خان صاحب سے اب دور دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کو لا کر تصادم کے بالکل دھانے پر، جہاں سے عمران خان صاحب کی آنکھیں کھلی اور وہاں سے پیچھے ہٹے، وہاں پر لانے کے بعد اب شیخ رشید صاحب عمران خان سے دور ہٹ رہے ہیں اور ادھر ادھر بھٹکنے سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا بندوبست کرنے کا جو ہے وہ حکومت نے ان کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری ان کو دی ہے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا خوف عمران خان صاحب کو پشاور میں بیٹھنے پر مجبور کیے ہوئے ہے، اور شیخ رشید صاحب اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہوتے ہوئے بھی غیر متحرک ہیں۔ اور معاملہ ہے دباؤ کا، تو عمران خان صاحب جو دباؤ ڈال رہے تھے حکومت پر، اب اپنی پارٹی کے اندر سے عمران خان پر ایسا دباؤ آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تاریخی یو ٹرن لینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تاریخی، یہ ایک ایسا یو ٹرن ہے جو نظر آ رہا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا سڑک پر آپ جا رہے ہوں اور ایک گاڑی جو ہے وہ بار بار سگنل کر رہی ہو رائٹ پہ، تو انڈیکیٹر دے رہی ہو رائٹ پہ، تو پھر اور ہاتھ بھی ڈرائیور نکال دے بہت بڑا سا یوں کر کے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آگے سے یا تو وہ مڑے گا یا پھر وہ یو ٹرن لے گا، کیونکہ اگر جہاں سے کٹ ہوتا ہے مڑنا ہوتا ہے سڑک پہ، یا یو ٹرن ہوتا ہے یا پھر کراسنگ ہوتی ہے، دوسری سڑک پر چڑھنا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ایک بڑا سا یو ٹرن لینے کے لیے بڑی دیر سے سگنل دیتے آ رہے تھے، جو سب کو نظر آ رہے تھے، مگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے چاہنے والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی عمران خان جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، اور خان جب مڑ بھی جا چکا ہوتا ہے، واپس یو ٹرن لے چکا ہوتا ہے، تو بھی وہ کہتے نہیں خان کا یو ٹرن بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا یو ٹرن تھا۔ تو اب جو خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ اس کا بھی اسی طرح کا دفاع کیا جا رہا ہے کہ جی اب خان کی آڈیو ہے۔ تو بہرحال اب میں بات کر رہا تھا، جو وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی اصلیت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا۔ جن کو اپنا چور اور ڈاکو کہتے رہے، ان کو ترلے منتیں کرتے رہے، ان سے این آر او مانگتے رہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر جو اب صورتحال عمران خان صاحب کی بن گئی ہوئی ہے، جس میں وہ غلطیاں کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ اب یہ غلطیاں جس میں میں نے کہا تھا نا آغاز میں کہ آئینہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دکھایا جا رہا ہے، آئینہ کون دکھا رہا ہے اور عمران خان کی غلطیاں کیا ہیں، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں ذرا یہ والا معاملہ جو ہے آڈیو لیک والا، جس پر صبح بھی بات کی تھی، اور اب کیونکہ ظاہر ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تحریک انصاف اس کو چیلنج نہیں کر رہی۔ ہوتا یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آئیں بائیں شائع ہو رہا ہے کہ جی آصف زرداری کو، ملک ریاض کو عمران خان کہیں گے جی ہمارا پیچ اپ کروا دیں، عمران خان ان کے سامنے۔ اور بھائی عمران خان صاحب نے پیغامات بھیجے، جن لوگوں نے عمران خان کو پیغام پہنچائے ان لوگوں سے ہماری کئی بار بات ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب کے پیغام جنہوں نے کبھی کدھر پہنچائے، کبھی کدھر پہنچائے، کبھی صلح کے لیے پہنچائے، کبھی مشترکہ دوستوں کے پاس پہنچائے، اور یہ اپنا ویلاگس پڑے ہوئے ہیں، آڈیو تو اب آئی ہے۔ اس سے پہلے کئی بار گزارش کی کہ عمران خان صاحب ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ جائیں، انتخابات کروا لیتا ہوں، یہ کروا لیتا ہوں، وہ کروا لیتا ہوں، این آر او مانگنا اسی کو کہتے ہیں، یہی عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب کی آڈیو کوئی اچانک سڈنلی کوئی چیز ہوئی ہے اور آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز جو مسلسل ڈیولپمنٹ، اسلام آباد میں بیٹھنے والا صحافی، کراچی میں بیٹھنے والا کام کرنے والا صحافی، یا پولیٹیکل حالات پر نظر رکھنے والا یا دلچسپی لینے والے لوگ سب جانتے تھے، لاہور میں سب جانتے تھے کہ عمران خان صاحب سے یہ بوجھ تن تنہا نہیں اٹھایا جا رہا، نہ تحریک چلانے کا بوجھ اب ان سے تن تنہا اٹھایا جا رہا ہے، نہ اس سے پہلے اپنی حکومت کو بچانے کی ذمہ داری تن تنہا وہ نبھا پا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ جو بجٹ تھے انہوں نے پاس کروایا بجٹ، اور اس بجٹ سے پہلے جو الیکشن اصلاحات کا بل تھا جو اب ختم کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر ترمیم آ گئی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب سے کو سہولت کاری کر کے وہ پاس کروائے گئے تھے۔ جب وہ سہولت کاریاں نہیں رہیں، جب کہا گیا کہ بھئی اپنا بوجھ خود اٹھائیں، جب بقول چودھری پرویز الہی صاحب کے گود میں اٹھانے والوں نے، نیپیاں بدلنے والوں نے نیچے رکھ دیا، تو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا تو نیپی نہیں بدلیں گے تو پھر زیادہ، اگر بچے کی نیپی نہ بدلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اب وہ اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم جو ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال
تو وہ آڈیو کی حقیقت جو ہے، وہ آڈیو کی حقیقت کوئی ایسے نہیں ہے کہ سڈنلی ایک چیز آ گئی یا کسی نے بنا دی. اس سے پورا ملک پتا پتا بوٹا بوٹا اس کا حال جان رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانی. وہ عمران خان صاحب کے جو گل تھے وہ نہیں وہ جاننے کو تیار نہیں تھے. پتہ ان کو بھی تھا کہ خان صاحب کیا کریں. پھر خان صاحب کی اس کو مطلب پھر اس میں مثالیں دیتے ہیں، پھر وہ پھر مثالیں بھی ایسی دیتے ہیں، ادھر اس طرف چلے جاتے ہیں مقدس ہستیوں کی طرف کہ بندہ پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. تو پچھلے دنوں انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک ایسی مثال دی. ظاہر ہے اب ہم اس مثال کا موازنہ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کی سیاست کے ساتھ. کہاں وہ جو مثال دے رہے تھے، کہاں وہ ہستیاں، کہاں عمران خان صاحب کی سیاست کے روزانہ جو خود کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن جو لینا ایک عظمت کی نشانی ہے. جو بندہ یو ٹرن نہیں لیتا وہ عظیم انسان نہیں بن سکتا، عظیم لیڈر نہیں بن سکتا. عمران خان صاحب کا قول ہے. اور اب خیر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے جو اپنا حالات تھے جو بنے، اس حالات میں ان کو آصف زرداری صاحب کے پاس جانے پر مجبور کر دیا تھا. یہ کئی بار ہم نے گزارش کی. اب وہ آڈیو لیک ہو گئی. اب آڈیو لیک کے بعد وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ جی آڈیو ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو سب سے بڑا عمران خان صاحب کا جو موقف ہے نا، وہ عمران خان کا موقف شاہ محمود قریشی نہیں پیش کرتے، عمران خان صاحب کا موقف فواد چودھری پیش نہیں کرتے، عمران خان صاحب کا موقف مراد سعید پیش نہیں شاید وہ کرتے ہوں، یہاں پر میں نام غلط لے گیا تھا. تو کوئی پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں، پارٹی کے پولیٹیکل جو فیسز ہیں، وہ عمران خان صاحب کی ترجمانی نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے اس کے لیے غیر سیاسی ترجمان رکھے ہوئے. میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، غیر سیاسی ترجمان. ایک غیر سیاسی ترجمان وہ جنہوں نے کل کہا تھا کہ جی اپنا شہباز شریف کے خطاب سے لگ رہا ہے کہ ابھی حکومت کہیں نہیں جا رہی، ادارے اس کی سپورٹ میں پیچھے کھڑے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے غیر سیاسی ترجمانوں نے بات کی تھی. تو عمران خان صاحب کے غیر سیاسی ترجمان ایک اور بھی ہیں، شہباز گل صاحب. انہوں نے اس آڈیو کی حقیقت کو تسلیم کر لیا بڑا خوبصورت طریقے سے. سیاسی بندہ جو بات ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے نا، وہ ذرا طریقے سے بات کرتا ہے کہ جی ممکن ہے ایسی بات ہوئی ہو، ہم سیاستدان ہیں، ہم نے پیشکش کی ہوگی کہ جی تحریک عدم اعتماد کے بجائے کوئی اور آپشن لے کر آ جائے، کوئی اس سے بچاؤ کا راستہ کہ جی ہم نے ٹھیک ہے جی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ہمارے اوپر تو بات کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو کہا تھا، تو آصف زرداری تک ملک ریاض کی رسائی کیسے ہے؟ سیاسی لوگ اگر بات کرتے تو اس طرح کرتے. تو بہرحال تو اس کو بہت خوبصورت انداز میں دفاع کیا جا سکتا تھا اس کا. جیسے میں نے کہا نا کہ پوچھا جا سکتا تھا کہ جی آصف زرداری یعنی ملک ریاض کے ذریعے وہ کرتے ہیں معاملات ڈیل، مطلب پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی بندہ ڈیل کرتا نا، ملک ریاض ڈیل کر رہے ہیں. یہ معاملہ آصف زرداری کے اوپر بھی اچھے طریقے سے گرایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. عمران خان صاحب کو ایویں ہی عظیم ثابت کرنے کا اور ثابت ہونے کا خبت مطلب وہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مروا دیتا ہے. تو سیاسی لوگ جو ہیں انہوں نے جو تردیدیں کی ہیں وہ تو تردیدیں کوئی نہیں مانتا، لیکن جو شہباز گل صاحب جو 24 گھنٹے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، کتنا ساتھ ہوں گے اور یہ پتہ چل جائے گا. شیخ رشید صاحب اب ساتھ نہیں ہیں، اب ساتھ چھوڑنے والے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو شہباز گل نے نا اس آڈیو کی تردید کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کاروباری شخص اور عمران خان کے مخالف سیاستدان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. بات چیت میں عمران خان سے منسوب بات کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شہباز گل کا کہنا تھا کہ عمران خان کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں، یہ تمام لوگ خان سے این آر او مانگتے رہے تھے جو انہیں نہیں ملا. اب سوال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے این آر او مانگنے والے جو ہیں انہوں نے تو عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا، اور یہ بات عمران خان صاحب نے خود تسلیم بھی کی کہ جی ہاں این آر او جو صلاح صفائی کی بات چل رہی تھی، آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ بات ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے تسلیم کیا. آرمی چیف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات عمران خان لے کر آئے تھے، عمران خان کہہ رہے تھے یہ بات آرمی چیف لے کر آ رہے تھے، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ جو 3 آپشنس آپ دے رہے ہیں اس میں سے سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں، یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، میں اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں اور انتخابات کرواتا ہوں. تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے اس کی. وہ پیچ اپ کروانا، کیا پیچ اپ؟ آصف زرداری کو حکومت میں شامل کرنا تھا عمران خان نے. پیچ اپ کروانا کیا تھا؟ پیچ اپ کروانا یہ تھا کہ یار آ جائیں کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. آپ انتخابات چاہ رہے تھے، میں انتخابات دینے کو تیار ہوں، مجھے مزید رسوا مت کرو، مجھے اس طرح دھکا دے کے مت نکالو. حالانکہ بلاول بھٹو نے 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ لے کر نکلتے ہوئے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کو گرانے آ رہا ہوں اور تحریک عدم اعتماد جیب میں لے کر آ رہا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے. کاؤنٹ ڈاؤن کیا تھا انہوں نے.
آپ کے پاس 10 دن ہیں، آپ کے پاس 9 دن ہیں، آپ کے پاس 8 دن ہیں، اسی طرح وہ کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہر شہر میں پہنچنے کے بعد پھر تاریخ دیتے تھے بلاول بھٹو۔ عمران خان صاحب کے تو 6 دن وہ ختم نہیں ہو رہے، لیکن بلاول کا ہر دن ختم ہو رہا تھا۔ اور 8 تاریخ کو بلاول جب اسلام آباد پہنچے تھے، 8 مارچ کو، تو اسی دن تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تھی۔ تو جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، جب نمبر شو ہو گیا، تو پھر عمران خان صاحب نے اعلانیہ ریکارڈ پر ہے یہ بات کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں انتخابات کروانے کو تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد واپس لیں۔ کسی اور کے انٹرویو میں نہیں، ارشد شریف کو کہا تھا اس نے، عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے آرمی چیف کو کہا تھا۔ میں مان لیتا ہوں عمران خان صاحب کا یہ استدلال کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپوزیشن کے نمائندے بن کر عمران خان کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے صلح چاہتی ہے، تو یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے کون سا آپشن آپ اڈاپٹ کریں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کی طرف جانا چاہوں گا۔ تو انتخابات تو اپوزیشن مانگ رہی تھی اس وقت، وہ تو بعد میں جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور پھر ان کا جو اصل جو منصوبہ وہ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر کے اور الیکشن اصلاحات کر کے اور کچھ اصلاحات کر کے نیب شب کا بندوبست کر کے پھر ہم جائیں گے انتخابات میں۔ تو یہ جو وضاحتیں ہیں، یہ وضاحتیں بنیادی طور پر اس بات کی تصدیق ہیں کہ عمران خان صاحب ملک ریاض کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ چاہتے تھے صلح صفائی، مگر ان کو نہیں ملا، انہوں نے نہیں دیا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو ان کی وہ جو وضاحت ہے، اس وضاحت کا کیا کہا جائے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی ترجمانی نہیں کرتے۔ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کسی ٹائکون سے کہیں کہ ہمارا پیچ اپ کرا دیں۔ عمران خان صاحب ذرا تردید تو کر دیں کہ اس ٹائکون نے ہیروں کا ہار نہیں دیا تھا۔ گھڑی کے معاملے پر وہ جو گھڑی اور وہ ہیروں کے ہار کی جو خبر تھی، جو اپنا توشہ خانہ سے چیزیں بیچ کر عمران خان صاحب کھاتے رہے، اس کی انہوں نے تردیدیں کی، کچھ کی نہیں کی، کسی چیز کی نہیں کی، کسی کی، لیکن عجیب و غریب قسم کے بھونڈے طریقے سے۔ اور فائنلی عمران خان نے تصدیق کر دی کہ جی ہاں میں نے گھڑی بیچی ہے، میں نے تحفے بیچے ہیں۔ تو یہ تصدیق ہوگی کہ ہاں جی میں نے فون کی، کیونکہ دیکھیں آڈیو جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرانسک کروائیں، عدالت میں چلے جائیں، کہ جیو کے خلاف عدالت میں چلے جائیں، یا جس نے سوشل میڈیا پر یہ چیز رکھی ہے اس سب کے خلاف عدالت میں چلے جائیں کہ جی یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف کیا جا رہا، یا پھر ان کو فریق بنائے آصف زرداری کو، اور ان کو ملک ریاض کو کہیں وہ آ کر تصدیق کریں کہ جی آپ کی آواز ہے۔ ملک ریاض کو کہیں کہ اگر یہ آپ کی آواز ہے تو آپ کو کب میں نے کہا تھا کہ آصف زرداری سے پیچ اپ کروائیں؟ ملک ریاض کو لے جائیں عدالتوں میں، بہت خوبصورت آپشن ہے، اپنا موقع ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مطلب ایک عظیم ثابت کرنے کے لیے، تو جائیں۔ عدالت میں جانے کا اعلان تو ملک کہہ رہا ہوں میں، ریحام خان کے کتاب کے اوپر بھی ہوا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مراد سعید نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے، وہ بھی نہیں گئے تھے، تو جاتے عدالت میں۔ تو بہرحال یہ موقع ہے کہ آپ عدالت میں جا کر کہیں کہ جی ملک صاحب پہلے تو یہ ہے کہ تصدیق کریں، اور مجھے اگر یہ آپ کی آواز ہے تو مجھے وہ میسیجز دکھائیں جو میسیج کا آپ ذکر کر رہے ہیں آصف زرداری کے ساتھ کہ جی آج تو انہوں نے بہت میسیج کر دیے عمران خان صاحب نے، تو پھر یا تو وہ میسیجز دکھا دیں، یا پھر اگر یہ آپ کی نہیں ہے تو جنہوں نے یہ آڈیو آپ کی آڈیو بنا کر چلائی ہے ان کو سو کریں، ان کو خلاف عدالتوں میں جائیں۔ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، آپ کو وکیل یا سہولت کار کی میری طرح تو ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب یہ کہہ دیں کہ جی مجھے تو سہولت کار کی ضرورت ہوتی ہے، آپ خود میرے سہولت کار ہیں، آپ کو تو سہولت کار کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ خود جائیں، آپ کے پاس بڑے بڑے وکیل کیا، آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، یعنی آپ کے جو مقدمات ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں، تو آپ جائیں گے عدالت میں تو آپ تو فیصلہ لے کر آ جائیں گے، تو آپ جائیں۔ تو ملک ریاض صاحب پر دباؤ ڈالیں، عمران خان صاحب نہیں ڈال رہے، کیونکہ یہ صداقت ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اب جناب جو شیخ رشید صاحب ہیں نا، اس کے بعد میں عمران خان کی غلطیاں، اب شیخ رشید صاحب اب آ گئے اسی پوائنٹ پر جس پوائنٹ کا میں آغاز سے ہی کہتا آ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب اس ڈیوٹی پر ہیں۔ شیخ صاحب عمران خان کو تصادم کے راستے پر انہوں نے ڈال دیا، عمران خان صاحب چل پڑے۔ شیخ صاحب نے خونی انقلاب کی بات کی، عمران خان صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اس حکومت کو لانگ مارچ کے ذریعے اور اس کے ذریعے ایک جلاؤ گھیراؤ کے ذریعے ختم کر دیں گے، ٹرپل ایس تحریک۔ اور یہ میں نے کور کمیٹی کی جو خبر بتائی تھی، اس کور کمیٹی میں شیخ رشید صاحب بھی بیٹھا کرتے تھے کہ جی آئیں جلاؤ گھیراؤ کریں، تباہ کر دیں، سارا کچھ تہس نہس کر دیں، حکومت ٹک نہیں پائے گی، حکومت چلی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے اس پر کوشش کی، مگر آگے رانا ثناءاللہ تھا، اور پھر وہ لوگوں نے تو بڑی میمز بنائی ہیں، رانا جی مجھے معاف کرنا غلطی بارے سے ہو گئی، انڈین گانا ہے بڑا مشہور۔ تو وہ رانا ہے بھی رانا، وہ بھی رانا پہ گانا تھا، راجپوتوں پہ، یہ بھی راجپوت ہیں بھائی پنجاب کے، رانا ثناءاللہ صاحب، اور ان کا ٹیرر بھی ہے، بہت ٹیرر ہے۔ تو رانا صاحب نے جو کچھ کیا،
شیخ رشید صاحب پیچھے ہٹ گئے. شیخ رشید صاحب کا خیال تھا کہ یار اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح حکومت متحرک نہیں ہوگی, اس طرح حکومت رکاوٹیں نہیں ڈالے گی, لیکن ہوا. اب عمران خان صاحب کے پاس تو پشاور میں حکومت ہے, شیخ صاحب کہاں جائیں, پشاور کتنا عرصہ رہیں. تو لہٰذا شیخ رشید صاحب نے نہ لانگ مارچ میں حصہ لیا, وہ بس نمودار ہوئے تھوڑی دیر کے لیے لال حویلی کے سامنے, نہ کسی جلاؤ گھیراؤ کا حصہ بنے, نہ کسی پولیس کے ڈنڈے کا سامنا کیا, نہ پولیس پر پتھراؤ کیا, نہ آنسو گیس کھائی, گھر بیٹھ گئے شیخ صاحب. تو شیخ صاحب گھر بیٹھنے کے بعد, کیونکہ ان کے پاس پشاور نہیں ہے, عمران خان صاحب کے پاس تو پشاور ہے, وہ پشاور میں بیٹھ گئے. بلکہ خبریں ہیں کہ بنی گالہ سے مزید کچھ ساز و سامان جو ہے وہ پشاور منتقل ہو گیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے ان کے پاس تو بہت کچھ ہے, رہنے کے لیے بہت جگہیں ہیں, پشاور بھی ہے, چاہے تو نام بھی ECL پر نہیں ہے, لندن بھی جا سکتے ہیں, امریکہ جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ہر جگہ, یعنی چیکو جو ہے, چیکو بھائی جو پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے برطانیہ میں ہائی کمیشن پر, تو چیکو بھائی عمران خان صاحب کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کیا؟ چیکو بھائی کیا ان کے اپنے بچے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جن کے بچے لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں, نواز شریف کے بچے تو رہتے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز میں, تو آپ کے بچے تو کوئی جھوپڑی میں تو نہیں رہتے, آپ کے بچے بھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے ان کے ننہال کا ہے, وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. اب وہ اس کو اتنے بڑے پیسے میں سے پاکستان سے اگر تھوڑا سا پیسہ گیا ہوگا, گولڈ سمتھ کے بلین ڈالرز کی پراپرٹی میں پاکستان سے اگر کروڑوں ڈالرز بھی گئے ہوں گے تو وہ ظاہر ہی نہیں ہوگے, پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ تو یہ ہوگا کہ ان کی اپنی جو ننیال سے پراپرٹی ملی تھی اسی میں سے کچھ ہوگا, وہ تو ایسے ہی ہوگا آٹے میں نمک کے برابر. تو بہرحال تو وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایک ماہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے, حکومت خود بخود چلی جائے گی. وہ شیخ رشید جو کہہ رہے تھے کہ جی 31 مئی تک تاریخ چاہیے, اب 31 مئی تک, ورنہ عمران خان کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب 31 مئی میں, آج ہم بات کر رہے ہیں 29 مئی, بیچ میں ایک دن ہے, اور پھر 31 مئی اور پھر 1 جون, اور 1 جون کو عمران خان صاحب کے 6 دن بھی پورے ہو جائیں گے, 1 یا 2 جون کو وہ بھی پورے ہو جائیں گے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ ایک ماہ چپ کر کے کیوں بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 11 جو اتحادی ہیں, انہوں نے ان سب اتحادیوں نے مجھے ان بدروحوں کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری مجھ خاکسار پر دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں بندوبست. اب اس بندوبست سے یا جو غلطیاں ہیں جو عمران خان صاحب سوچ کر نکل رہے تھے, وہ غلطیاں میں آپ کو مسلسل ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرتا آ رہا ہوں کہ PTI کے اندر اختلافات زور پکڑتے جا رہے ہیں. میں نے آج صبح کے ولاگ میں بھی کہا تھا, کل بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر جو پھوٹ پڑی ہے وہ گہری ہو گئی تھی, اب نمایاں ہو رہی ہے. اور میں نے یہ گزارش کی تھی, میرے الفاظ ہیں کہ پھوٹ گہری ہو چکی ہے, گہری ہونے کے بعد اب نمایاں ہو رہی ہے, اور آئندہ چند روز میں یا کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو وہ نظر آئے گی بیانات کی شکل میں. آ گئی. فواد چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح پہل کرتے ہیں, وہ ہر جگہ جس طرح سما سب سے بازی لے جاتا ہے اس طرح فواد بھی بازی لے جاتے ہیں. سیاسی آدمی ہے, ذہین آدمی ہے, کاریگر آدمی ہے, وہ بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ بھی جاتے ہیں, اور جن کے لیے کہتے ہیں, جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کے بھی سر سے گزر جاتی ہے, اتنی کاریگری کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو جس طرح شاعر شاعری کرتے ہیں, پھر ہر کوئی بندہ اپنے اپنے مطلب کی اس کی لائنیں نکالے. تو فواد بھائی نے جو بات کی ہے اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہیں کا نہیں چھوڑا آپ نے ہمیں, یہ ہے اس کا ٹوٹل جو کل اگر وہ آپ نکالیں نا اس کا. فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں کہ صورتحال اس نہج پر پہنچی, لیکن کیا پاکستان کو اگلے 40 سال زرداری اور شریف چلائیں گے, اور کیا ان سالوں کی طرح اگلے 4 دہائیاں بھی ضائع کر دی جائیں؟ کیا آپ یہ وراثت چھوڑ کر جانا چاہیں گے؟ لوگوں کے غصے کو کم نہ سمجھیں, لوگ توقع سے زیادہ ناراض ہیں. اب لوگوں کا غصہ کس بات پر ہے؟ PTI کی غلطیوں پر ہے. PTI کی غلطیاں کون سی ہیں؟ کون کرے گا PTI میں غلطیاں؟ کسی میں مجال کے PTI میں غلطیاں کرے؟ عمران خان صاحب کے علاوہ PTI میں چلتی کس کی ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا پارلیمنٹ سے استعفے دینے, سب نے استعفے دے دیے, سب کہہ رہے تھے کہ نہیں دینے. اب میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, غلطیاں جو فواد چودھری صاحب کے خیال میں وہ جو گنواتے آئے ہیں. اب میں دوبارہ ان کو ذرا یاد کروا دیتا ہوں فواد صاحب کو غلطیاں کون کون سی ان کے خیال میں. پنجاب میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا, اپوزیشن یا سیاسی قوتوں کے ساتھ محاذ آرائی ان کو ساتھ لے کر نہ چلنا, پھر اوپر سے اداروں کے ساتھ تصادم, غیر منتخب ارکان پر انحصار کرنا, شہباز گل ہو گیا, شہزاد اکبر ہو گیا, اس طرح کے لوگوں پر انحصار کرنا, جہانگیر ترین اور علیم خان ان کو آؤٹ کرنا, الیکشن کمیشن پر حملے کروانا,
پرویز الہی کو آخری وقت میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا دینا پنجاب میں، پنجاب بھی نہیں بچا، مرکزی حکومت بھی نہیں بچی، پارلیمنٹ میں نہ آنا، سی پیک کو متنازع بنانا، آئی ایم ایف میں نہ جانا، یہ تو 10 بڑی غلطیاں ہیں جو فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کو گنواتے رہے۔ اور آخری غلطی جو فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کو گنوا رہے ہیں 11ویں، وہ یہ ہے پارلیمنٹ سے استعفے دینا۔ اب عمران خان صاحب جو پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے استعفے دے کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے استعفے بھی منظور نہیں ہوئے، ان کی پارٹی پنجاب میں 20 جو حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان حلقوں پر انتخابات میں جائے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب اگر وہاں انتخابات میں جائیں گے جو ضمنی انتخابات میں، تو پھر قومی اسمبلی کیوں چھوڑیں گے؟ پھر قومی اسمبلی کے جو ان کے استعفے منظور ہو جائیں گے تو وہاں ضمنی انتخابات ہوں گے، تو کیا وہاں بھی جائیں گے، انتخابات میں حصہ لیں گے؟ تو یہ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا دباؤ ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس دباؤ کے نیچے تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں واپس جایا جائے۔ تو بڑا یو ٹرن، یعنی استعفے واپس لینے کا یو ٹرن آپ آئندہ چند دنوں میں سنیں گے۔ اگر استعفے واپس عمران خان صاحب نے نہیں لیے تو پھر یہ غلطی والی جو بات ہے فواد چودھری صاحب نے کی ہے، پھر آئندہ آپ گنتے جائیے گا کہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ خان صاحب آپ نے تو مروا دیا، گنتے جائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔